بھی سن لیں، جس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈا ہے جی، داڑھی کٹاتا ہے یا داڑھی مڈاتا ہے، اذان دینا، اقامت کہنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے اس کا۔ داڑھی اس کو کہتے ہیں یہ، باقی اس سے نیچے جو کاٹ کوٹ کے آپ نے کیا وہ سب فیشن ہے، وہ داڑھی میں شمار نہیں ہوگی، وہ فیشن میں شمار ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اذان کے لیے، اقامت کے لیے اور امامت کے لیے یہ داڑھی کا ہونا ضروری ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اور جو داڑھی کٹاتا ہے وہ اعلانیہ فاسق اور فاجر ہے۔ اسلامی عدالت کے اندر داڑھی منڈے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کرے ہمارے ریاست مدینہ میں اسلام آ جائے اور پھر پتہ چل جائے۔ تو بھائی یہ ناراضگی کی بات نہیں، یہ تو مسئلے کی بات ہے۔ داڑھی منڈے کے سلام کا حضور جواب نہیں دیتے روضہ رسول پر۔ میرا چیلنج ہے، کوئی کہتا ہے کہ دیتے ہیں تو میرے سے مناظرہ کر لے آ کر، میں حدیث مبارکہ سے ثابت کروں گا کہ روضہ رسول پہ حج عمرے کے لیے جو جاتا ہے، اگر وہ داڑھی منڈا ہے، حضور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس فعل سے یہاں سے توبہ کر کے جاؤ۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، کسی کو آنے نہیں دیا جاتا، کسی کو در پہ بلا کے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ ذات بڑی بے نیاز ہے۔ تو اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ انا کا مسئلہ اسلام کے اندر نہ بنایا کرے۔ مسئلہ غلط ہو تو بالکل میں مجرم ہوں، اور اگر مسئلہ ٹھیک ہے تو پھر ماننا چاہیے بھائی، اس کو تصدیق کر لے جس سے مرضی۔ تو اتنا قرآن پاک سیکھنا جس سے آپ نماز ادا کر سکیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ چند صورتیں، آخری 10 صورتیں آپ ٹھیک کر لیں، یا چند آیات آپ ٹھیک کر لیں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے سنت نوافل ادا کر سکیں، اور کبھی اکیلے نماز پڑھنا پڑے، جماعت سے رہ جائیں تو کم از کم آپ کی نماز ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے بنی نو انسان سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ لاؤڈ سپیکر کی چیخ نکل گئی، آپ کی آواز نہ نکلی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، تاکہ تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور ہم نے اس کو اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ عظیم تحفہ ہے تمہارے پاس، یہ نصیحت ہے۔ قرآن پڑھو گے، ہاں نصیحت ہے قرآن، مگر پڑھو تو پھر ہی بات ہے نا۔ سوال تو یہ ہے، ہاں مجھے پڑھنے پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آگے چلنے سے پہلے سناتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب کی کسی نے دعوت کی، گھر بلایا، اچھا کھانا وانا کھلایا، تو وہاں کچھ پیسے پڑے تھے۔ وہ جب چلے گئے تو وہ پیسے غائب، مولوی صاحب اٹھا کے لے گئے۔ شیطان ویسے بھی نیک بندوں سے بدگمان جلدی کرتا ہے، وہ چودھری مودری ہوتا نہیں جی، انہوں کی لوڑ ہے جی، وہ رجیا پوجے ہے۔ یہ آپ کے ملک کا خزانہ چودھریوں نے کھایا یا مولویوں نے؟ بولو، میں نہیں کہتا، آپ ہی کہتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو اب کوئی چودھری ہو تو لو جی، چودھری آدمی کو کیا ضرورت ہے پیسے اٹھانے کی، مولوی سی چکل گیا جی۔ اور بدگمان بھی ہو گئے، نماز بھی پیچھے پڑھنا چھوڑ دیجیے، جا کے پوچھ لو ان سے، بات کر لو، ہیں جی ایک عرصہ گزر گیا، بول چال چھوڑ دی، ہیں جی نماز نہیں، لو جی ہمارے یہ پیسے چرا کے لے گئے، اگر ضرورت ہی ہمیں بتا دیتے، ہم یوں کر دیتے، ہم ووں کر دیتے، بتا بھی دیتے تو کون سا آسمان توڑ دیتے تم۔ ایک وقت گزر گیا، تقریباً سال کے قریب، پھر کوئی ایسا موقع آیا، دعوت کی، کہنے لگے یار چلو
اس نے غلطی کر لی، جو بھی ہو گیا، دوبارہ بلاتے ہیں گھر میں۔ اب دوبارہ گھر میں بلایا، پھر کھانا شانا کھلایا حضرت کو، تو ایک سے رہا نہ گیا، اس نے بات کر دی۔ جس نے بات کر دی میری نظروں میں وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اگر آپ کو کسی سے گلہ شکوہ ہے ظاہر کر دو، بجائے دل میں نفرت رکھنے کے، منافقت رکھنے کے، ظاہر کر دو، یا تو نکال دو دل سے، پھر تو ہوئے آپ باکمال انسان۔ نہیں تو ایک مسلمان کی اور ایک عالم دین کی دل میں نفرت رکھنا، اور وہ بھی صرف شک کی بنیاد پر، یہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں سے ہدایت ملنی، شیطان نے تمہیں وہاں سے بدگمان کر دیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا حضرت گزشتہ سال دعوت ہوئی تھی اور کچھ پیسے پڑے تھے اور آپ تشریف لے گئے تو وہ پیسے نہیں تھے۔ ادھر میری طرف دیکھو، انہوں نے یوں ماتھے پہ ہاتھ، استغفر اللہ۔ فرمایا، انہوں نے کہا حضرت آپ اگر بھول گئے تھے ہمیں بتانا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا، پیسے تمہارے پڑے تھے مگر میں نے اٹھا کر قرآن کے اندر رکھ دیے تھے۔ یہ تمہارا قرآن پڑا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ 1 سال گزر گیا تم نے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ کھولو اس کو۔ جب کھولا تو وہ سارے پیسے سامنے پڑے تھے۔ کہتے میں نے یہاں اس لیے اٹھا کے رکھے، بھی قرآن پڑھتے ہو، کھولو گے تو سامنے نظر آ جائیں گے، یہ پڑے ہیں پیسے یہاں پر۔ الماری میں پڑے تھے، وہ اڑ رہے تھے پنکھے کی ہوا سے، میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو قرآن پاک میں رکھ دیا۔ اب تم نے سارا سال جب اس کو کھولا ہی نہیں ہے تو مجھے اس پہ افسوس ہوا۔ او خدا کے بندو، یہ قرآن جو نصیحت بھی ہے، یہ قرآن جو شفا بھی ہے، یہ قرآن جو ہدایت بھی ہے، یہ انوار و برکات کا مجموعہ بھی ہے، ظالمو تم نے اس کو کھولنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارے گھروں میں الماریوں میں قرآن پاک پڑے ہیں نا جی، کھولے ہوئے سال ہا سال گزر گئے، ایسے ہے جیسے انتظار کر رہے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو پھر کھولیں گے، کیوں جی ایسے ہی ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ حضور خدا کے دربار میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے الہ العالمین میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جس کی حضور شکایت کریں گے، بچنے کی گنجائش ہے کوئی؟ یہ قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، 19ویں پارے کی آیت ہے، پہلے صفحے کے اوپر ہی ہے، ہیں جی۔ تو حضور نبی کہیں گے میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج قوم تو موبائل لے کے بیٹھی ہے، قوم تو فیس بک لے کے بیٹھی ہے، قوم تو ریسرچ کے نام پہ گوگل کے اوپر وقت برباد کر رہی ہے۔ وہی ان کا مفتی ہے، وہی ان کا ڈاکٹر ہے، وہی ان کا حکیم ہے، وہی ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی ساری ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری دو جہاں کی کامیابی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور ہمیں یہ راہ نجات دے کر گئے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے اس کو کبھی کھولنا ہی گوارا نہیں کیا، کبھی پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ فرمایا یا ایھا